الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 سے آخر تک 40ویں آیت تک اللہ شانو نے آخرت کا ذکر فرمایا اور پھر وہاں نیک لوگوں کے انجام کا ذکر فرمایا اور برے لوگوں کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ یہ جگہ جگہ اللہ شانو نے فرمایا۔ یہاں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ لوگ ہوں گے نہایت رونق بارونق چہرے والے، خوش و خرم، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی حق تعالی شانوں کا دیدار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے انکم سترون ربکم عیانا، ان تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یعنی یہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو 14ویں کا چاند ہے اسے دیکھنے میں تمہیں دقت ہوتی ہے، تو اسی طرح تم دیکھو گے۔ اور جب اعلیٰ ترین جنتی جو ہوگا وہ ایک دن میں 2 بار دیدار کرے گا، تو یہ سب سے عظیم، سب سے افضل ترین، سب سے محبوب ترین نعمت ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اس کے برخلاف جو یہ ہوں گے حق تعالی شانو کے وجود کا، توحید کا، رسالت کا انکار کرنے والے، یومئذ لمحجوبون، انہیں روک دیا جائے گا، دیدار نہیں ہوگا ان کا۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، ایمان والے، اطاعت والے۔ اسی طرح وہ چلے گئے ایمان و اطاعت کے ساتھ، ان نیکیوں کو سمیٹ کر قبر تک لے گئے۔ یہ ہے کمال کہ آدمی نیکیوں کو سمیٹ کر قبر تک لے جائے، یعنی جو کمایا وہ گنوا دیے ہی۔ دوسرے لوگ ہوں گے یہ بدبخت لوگ ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، یہ لوگ ہوں گے ان کے چہرے بدرونق ہوں گے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یقین مانیں گے، یقین سمجھیں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہوگا، یعنی عذاب ہوگا۔ یہاں تو آزادی تھی، یہاں جو چاہتے تھے کرتے تھے وہ، لیکن وہاں حق تعالی شانو ان کو اس کا انجام دکھائیں گے۔ ان یفعل بها فاقرہ۔ سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کچھ لوگ ہوں گے وہ خوش و خرم ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے عمل پر خوش ہوں گے، تب ان کو رزلٹ، اس کا انجام انعام ملنے والا ہے، انعام اکرام ہونے والا ہے۔ اس کے برخلاف وجوہ یومئذ عاملہ ناصبہ، وہ تھکے ہوئے چہرے والے۔ ایک صاحب کو دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو ہوتے ہیں یوگی وغیرہ جو کرتے ہیں، لمبی ریاضتیں کرتے ہیں، کھڑے ہی رہتے ہیں، کچھ لوگ پڑے ہی رہتے ہیں غیر مسلموں میں، راہب ہوتے ہیں عیسائیوں میں۔ تو ایک راہب کو دیکھا بالکل پتلا، جسم پہ کھال بھی نہیں، اس پہ گوشت بالکل نہیں، ہڈی صرف، اتنا محنت وہ کر رہا تھا، تو آپ رو پڑے اسے دیکھ کے، اور یہ فرمایا یہ عاملہ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، یعنی اتنے تھکا دینے والی محنت کرنے والے یہ لوگ جاتے ہیں، تیرتھوں پہ جاتے ہیں، گرتے پڑتے پیٹ کے بل جا رہے ہیں وہاں تک۔ عاملۃ ناصبہ، انجام ہوگا تسلا نارن حامیہ۔ اگر ایک اللہ کو نہیں مانا تو دوزخ میں جائیں گے، اتنی محنت، یعنی یہاں بھی آفت ہی رہی وہاں بھی جا کے، وہ تو خطرناک ہے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ کلا، اور جو آخری وقت ہوتا ہے یہ قیامت کا آخری منظر ہوتا ہے، یعنی آدمی کی موت کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ قیامت کی شروعات ہے، تو اس کا منظر پیش کیا حق تعالی شانہ نے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی جیسے سمجھتے ہیں کہ تکذیب کر دے، یہاں کوئی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ سورج نہیں نکل رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ سورج نہیں نکل رہا، یہ کوئی اندھا ہے، نابینا ہے، دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، وہ کہہ رہا سورج کچھ نہیں نکل رہا، تو اس کی وجہ سے نہیں قیامت کو ان کا وہاں حساب کتاب جزا سزا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اذا بلغت التراقیہ،
جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے، کلے وکل، یہاں حلق میں اٹک جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اٹک جاتی ہے، آخری وقت اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، اور پھر کہا جاتا ہے عزیز رشتہ دار، وہ کہتے ہیں کوئی ہے، کوئی شافی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، راقن جھاڑ پھونک کرنے والے کہتے ہیں وہاں چکے اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا تو جھاڑ پھونک سے ہی کام چلاتے تھے، تو راق تو آدمی کہتا ہے کہ اوپر کا ہے چلو اسے دکھا لیں، وقیل من راق، کوئی ہے کوئی شافی طبیب معالج، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، قیل من راق، وظن انہ الفراق، اور وہ یقین مان لے گا کہ آخری وقت ہے، گھر والوں سے جدائی کا وقت ہے، کبھی کبھی ایسا آخری وقت ہوتا ہے ہاسپٹل میں، تو اس نے کہا کہ جی میرے بچے کو آگے کرو، تو بچے کے سر پہ وہ ہاتھ رکھنے والا تھا، ہاتھ نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے ہی موت نے گلا دبا دیا۔ آخری وقت ایسا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین، آپ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا امت میں، تو آخری وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے ایک حکیمانہ شعر پڑھا، یہ پڑھا کہ وہ آنسو من لا یزال دمعہ مقنعا، اس کے آنسو جو تھے وہ قناعت تھے، اب جو آنسو پوچھتا تھا وہی دفن ہو جائے گا، روتے ہوئے اپنے، ان کو غشی تاری تھی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت میں بے ہوشی تھی، غشی تاری تھی، لیکن انہوں نے سنا ان کی بات کو، اور یہ کہا لیسل کما قلتی یا بنیۃ، بیٹی ایسا نہیں ہے جیسا تم نے کہا، بات وہ ہے جو اللہ نے فرمائی، ولیکن اللہ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، سورہ قاف میں، یعنی یہ وہ موت ہے جس سے تو بدکتا تھا، بھاگتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، ارے موت کا کہاں، اس کا تذکرہ ہر وقت کرنا چاہیے۔ ذالک ما کنت منہ تحید وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یعنی یہ موت کی غشی ہے جو آ گئی، اور یہ سچی ہے، اور یہی وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا دنیا میں، ذالک ما، یہ بات ہے جو اللہ فرماتا ہے سیدنا، اور آخری لفظ ان کا تھا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور یہ پوچھا آج کون سا دن ہے، یہ پیر کا دن ہے، یوم الاثنین، اور یہ مہینہ کون سا ہے، ربیع الاول، تو ان کو خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 63 سال کی عمر تھی ان کی جب ان کی وفات ہوئی، تو خوشی ہوئی ان کو اس بات سے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں اب امیر المومنین نہیں ہوں، تم جسے چاہو بنا لو خود۔ لوگوں نے کہا جی آپ بھی، تو انہوں نے مشورہ کیا عثمان غنی سے، پھر انہوں نے انتخاب کیا حضرت عمر فاروق کا، اور اس پہ لکھوا لیا حضرت عمر فاروق۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سامان پہنچا ہے، جو حکومت کا، حکومت وقت جو ملا تھا، جو سویدھائیں جو ملی ہوئی تھی ان کو، سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ایک حبشی غلام تھا، ایک اونٹ تھا، ایک چادر تھی، بس یہ فائدہ اٹھاتے تھے بیت المال سے۔ ان کا کہ یہ سب پہنچا دینا حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر فاروق وہ انہوں نے کہا رحم اللہ ابا بکر، حضرت ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے تو بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا، یعنی یہ تھا کل سامان، انہوں نے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو حق تعالیٰ شان نے آخری منظر پیش کیا کہ موت کے وقت کیا صورت حال ہوتی، وظن انہ الفراق، تو عاقل، سمجھدار، ہوشیار وہ ہے جو اس کی تیاری کرے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، یعنی وہاں سے روح نکل جاتی ہے، پھر وہ اٹھا بھی نہیں سکتا، جس سے وہ دنیا بھر میں گھومتا تھا، وہ اب انہیں پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن تیرے رب کے پاس ہی جانا ہے سب کو۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو صدقہ دیا، بندوں کے حقوق ادا کیے، ولا صلی، نہ نماز ادا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، ابو جہل جو ہے اس امت کا فرعون تھا، وہ اس سے وہ خاص چال چلتا تھا، یعنی اکڑ والی چال، تو آپ نے اس کے گریبان پکڑا، اس نے کہا توعدنی، تم مجھے دھمکی دیتے ہو، اور مجھ سے زیادہ معزز یہاں کوئی نہیں ہے، نہ تیرا رب، یہ بھی کہا اس نے۔ تو خدا شانو نے یہ پھر آیات نازل ہوئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو نماز تصدیق کی،
توحید کی، رسالت کی، آخرت پر یقین کی تصدیق نہیں کی۔ ولا صلی، نہ نماز ادا کی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، رسالت کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، وتولی، اور احکام سے منہ موڑا۔ ثم ذهب الی اہلی یتمطیٰ، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا غرور گھمنڈ سے چل پڑا۔ اولیٰ لک فاولیٰ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، آپ نے یہی فرمایا تھا، یہ الفاظ فرمائے تھے اس سے کہ اولاد تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے تباہی ہے۔ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، پھر مکرر فرمایا تیرے لیے تباہی ہے، آنے والی تباہی ہے، خرابی ہے، بربادی ہے۔ ثم اولیٰ لک فاولیٰ ایحسب الانسان ان یترک سدی، پھر تمام انسانوں کو خطاب فرمایا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو محمل چھوڑ دیا گیا ہے، ان جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ ایک جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں انسان کی تخلیق کا، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہاں فرمایا کہ اس کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی حساب کا دن نہیں آئے گا، وہ یہ سمجھتا ہے حسب الانسان ان یترک سدی۔ بہت جاہل کہتے ہیں کہ کسے پتا ہے کیا ہوگا؟ جسے پتا ہے سچا آدمی، اس نے بتایا، سچی خبر دی کہ یہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا وہاں۔ ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی، تو وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تختہ شاہ نے اس کی ابتدا بیان کی کہ شروعات اس کی کیسے ہوئی انسان کی۔ الم یک نطفتن، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا؟ منی کا ایک نطفہ تھا، پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، یمنا جسے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ، پھر وہ خون کا لوتھڑا، خون بستہ بن گیا، پھر مضغہ بوٹی بن جاتا ہے، پھر حق تعالیٰ شانہ سے انسان کو شکل صورت بنائی، روح پھونکی اس میں، فخلق، اسے انسان بنایا، فسوا، اس کے اعضاء کو درست کر دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اس کی دو قسمیں بنا دی، نر اور مادہ۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جس نے ابتدا میں اسے پیدا کیا، اور گیلیکسی کو، کائنات کو، یونیورس کو پیدا کیا بغیر کسی ماڈل کے، بغیر نمونے کے، تو وہ اہون علیہ، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سوال کیا، کیا وہ قادر نہیں اس پر کہ مردوں کو پیدا کرنے پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے، اس کے جواب میں فرماتے، یہ آخری آیت ہے، فرماتے سبحانک اللہم فبلا، تیری ذات پاک ہے، تو بے عیب ہے، اور یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محض رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، گرفتار ہیں، ان کو باعزت بری اور رہا فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما۔ یا اللہ میں ہماری دعاؤں قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔